Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کون ہے ایسا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو دگنا کر کے اسے واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر۔ جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، یعنی دوڑ رہا ہوگا۔ تمہارے لیے آج خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا بات ہے کہ خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے پراپرٹی کی شکل میں، روپے کی شکل میں، خزانے کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، یا جس شکل میں بھی اس کے پاس زمین کے اسباب اس کو مہیا ہیں، یہ حقیقت میں اس کی چیزیں نہیں ہیں۔ چند دن کے لیے تو اس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے ہاتھ سے یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ نکل جائیں گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی گویا کہ جو تعریف فرمائی وہ عجیب غریب تھی۔ فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہو گیا، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہو گیا، اور جو تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی بات ہے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا خزانہ جمع ہو گیا، باقی رہ گیا۔ یعنی جو تم نے کھایا پیا وہ تو تم نے کھا پی لیا، اپنے اوپر خرچ کر دیا، وہ تم نے خرچ کر دیا، وہ تمہارا ہو گیا۔ اور جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، غریبوں کی مدد کی، اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا وہاں پر خرچ کیا، تو وہ تمہارے خزانے میں جمع ہو گیا۔ اور جو تم چھوڑ کر مر گئے تو وہ اب تمہارا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے۔ اب چاہے وہ بال بچے ہوں ان کا ہو، چاہے وہ کسی اور کا ہو، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاولد ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، تو جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی اولاد کی نہیں ہے، تو کوئی اور ہوتا، کبھی بھائی اس میں مالک بنتے ہیں، کبھی رشتہ دار دوسرے بنتے ہیں، کبھی کوئی بنتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو جس کا جی چاہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور نہیں تو پھر حکومت اس کو اپنے انڈر میں لے لیتی ہے، کہ جس کا کوئی نہیں حکومت اس چیز کو اپنے انڈر میں لیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تین طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ سب میراث کس کی ہے؟ اللہ کی۔ انسان رکھتا ہے تو آخر سب کچھ چھوڑ کر اسے جانا ہے، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب سب چھوڑ کر جائیں گے تو ساری چیزیں، زمین کا سارا خزانہ وہ اسی کا ہوگا جو باقی ہوگا، اور باقی رہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اور
یوں کہیے کہ اللہ کے بعد کچھ نہیں، بالکل آخری ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا جو چیز آپ کے انڈر میں ہے آپ کے مرنے کے بعد اس کی طرف جائے گی، جو زندہ ہے وہ پلٹتے پلٹتے منتقل ہوتے ہوتے جب سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ ان تمام زمین کا اور اس کے خزانوں کا وہ مالک ہوگا، یعنی ساری زمین کے جو خزانے ہیں، سونا چاندی جو سب کے پاس ہیں، سب کے گھروں میں موجود ہے، چاہے وہ 1 تولہ آدھا تولہ ہی صحیح، تقریباً سارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ان تمام خزانوں کے باوجود بھی، اپنی ملکیت ثابت کرنے کے باوجود بھی، کیا ان میں سے ایک رتی بھی انسان اپنے پاس باقی رکھ پائے گا؟ سب کا سب اللہ کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، ان کا مقابلہ فتح کے بعد والے نہیں کر سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے نیک وعدہ کیا ہے، وہ دے گا ضرور۔ اسی لیے اب آگے حکم جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی ایسی نیکی، ایسا قرض جو اللہ رب العزت واپس کرے گا، واپس کرے گا۔ اور حق تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حاکم ہے، قادر ہے، خالق ہے، اس نے سب کچھ کیا، ہم اس کی عبادت کریں، وہ بدلہ دے نہ دے اس کا معاملہ ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اس رب کائنات نے اپنی مہربانی بھی بیان فرمائی کہ جب کوئی میرا بندہ میری راہ میں جہاں جہاں میں نے حکم دیا وہ خرچ کرے گا تو یہ نہ سوچے کہ میں نے خرچ کر دیا بس معاملہ ختم، وہ گویا کہ میرے ذمہ قرض ہے اور میں اسے واپس کروں گا۔ دنیا کا قرض 2 طرح کا ہے، ایک قرض وہ ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے کہ آپ نے لیا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہے، اور ایک قرض وہ ہوتا ہے جو دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ اگر انہوں نے واپس کر دیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے میں نے اس کو دے دیا، ہم اللہ کے یہاں بدلہ لے لیں گے، تو اللہ رب العزت اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی اس نیت سے دے کہ اگر وہ واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ہم مطالبہ کرنے نہیں جائیں گے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے اپنے بھائی کو جو قرض دیا وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ مثالیں موجود ہیں۔ نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ باہر جماعت سے واپس آئے، اور اس کے بعد 2 ہی 4-6 دنوں شاید رکے تھے کہ فوراً جو ہے امیر جماعت کی طرف سے، غالباً اس وقت مولانا انعام صاحب امیر تھے، ان کی طرف سے فوراً مطالبہ ہوا کہ بھائی ایک جماعت باہر کی ہے، اسے لے کر تمہیں جانا ہے۔ دنگ رہ گئے کہ ابھی ہم 4 مہینے جو ہے باہر لگا کے آئے ہیں اور ابھی 5 دن بھی نہیں گزرے ہیں، پھر ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ لے کے ایک جماعت باہر جانی ہے، اور اب اتنا خرچہ کہاں سے آئے میرے پاس؟ اور اپنے امیر کو، اپنے ذمہ دار کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جیب میں صرف 5 روپے تھے، اور حکم مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ اس کے بعد وہیں پر جو حوض ہے، حوض والی مسجد بھی کہلاتی ہے وہ، تو حوض کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا یا اس سے پہلے کا تھوڑا سا، اور اس کے بعد اسی وقت ایک فقیر آیا، اس نے آواز لگائی کہ میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، روٹی وغیرہ دے دو، میں کھا لوں، پیٹ بھر جائے۔ تو ان کے دل میں ایک مرتبہ تو یہ آیا کہ یہی 5 روپے میرے پاس ہیں، اس کو ہم دے دیں گے تو کیا رہے گا، لیکن پھر یہ آیا کہ ہمیں تو لاکھوں کا خرچ چاہیے، 4 مہینے کے لیے ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمیں لاکھوں کا خرچ چاہیے، اور اس 5 روپے میں ہونا کیا ہے؟
تھوڑی دور بھی تو نہیں سفر کر پائیں گے، جو ہے وہ بھی دے دو۔ چلو، انہوں نے اللہ کی راہ میں 5 روپے دے دیے، اور اللہ سے لو لگا لیے کہ پروردگار جس کو تو نے میرا امیر منتخب کیا میں ان سے کہہ نہیں سکتا، حکم ٹال نہیں سکتا، اور ضرورتیں تو ہی پوری کرتا ہے، تو پروردگار تو ہی ضرورتیں پوری فرما اور عزت کی لاج بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مراقبے میں کہہ لیجئے، یا اس سوچ میں اللہ سے اللہ لگائے ہوئے تھا کہ کوئی نوجوان میرے پاس آیا، 2 نوجوان میرے پاس آئے اور خاموشی سے کہا کہ آپ فلاں آئے جی، یعنی اتنا خوبصورت چہرہ، تابناک چمکتا دمکتا چہرہ کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ بس دیکھوں تو دیکھتا ہی رہے۔ خیر آئے، سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں کہا نہیں ہدیہ ہے، میں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بات ایسی ہوتی رہی، آخر میں معاملہ اس پر طے پایا کہ اگر آپ دے ہی رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں قرض حسنہ کے طور پر دے دیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو بعد میں واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرض حسنہ ہی صحیح، رکھ لیجیے۔ تو قرض حسنہ کے طور پر انہوں نے لیا، اور اسی کے بعد فوراً بعد اسی دن جماعت لے کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس بندے کو تلاش کرتے رہے جس نے قرض حسنہ دیا، نہیں ملا۔ اللہ کے نیک بندے سمجھ جاتے ہیں کہ کون تھا وہ۔ تو کبھی قرض حسنہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کو جو دیا جاتا ہے تو اللہ تو واپس کرتا ہے، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انفاق کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ تو جو بھی ہماری راہ میں خرچ کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اسے دیں گے اور واپس کریں گے، اور ایسے نہیں دگنا چوگنا نہ جانے کتنا اضافہ کر کے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک گٹھلی بھی صدقہ کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ اب وہ دگنا چوگنا 10 گنا کتنے گنا بنا ہو جا کے، یعنی احد پہاڑ کتنا بڑا ہے آپ اندازہ کر لیجئے، اور اس کے بعد ایک گٹھلی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتے ایک گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے میں پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ 2 چند کر کے، دگنا کر کے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور پھر ساتھ میں اجر عظیم اور بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا، یعنی جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا، اور اس کی نعمتیں بھی اسے ملیں گی۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ساتھ میں چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ پل صراط پر سے گزریں گے، جب یہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ پل صراط بالکل تاریک، وہ پل جو ہے، وہ راستہ جو ہے، وہ بالکل جو ہے کیا ہوگا، باریک ہوگا اور اندھیرا ہوگا، اور اس پر سے ہمیں گزر کر جانا ہے، جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، اور تلوار یا بلیڈ کہہ لیجئے اس سے زیادہ دھاردار تیز، اس پر سے ہو کے جانا ہے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پر سے گزریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کل برق، بجلی کی طرح گزر جائے گا، کہ ادھر اس نے قدم رکھا لمحے بھر میں اس پار، جبکہ اس کی پل صراط کی چڑھائی 500 سال، پھر برابر 500 سال، پھر ڈھلوان 500 سال، یعنی 1500 سال کم سے کم اس کی مسافت ہوگی، اور آدمی ایک لمحے میں گزر جائے گا، پہنچ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے پھر درجہ بدرجہ نیچے کی طرف اجر بتایا کہ لوگ کیسے گزریں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے،
کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹ کی رفتار سے چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کیا بولتے ہیں بکری کی رفتار سے چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو مرغی کی رفتار سے چلیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو جو اجر ملے گا ان اپنے اجر کے اعتبار سے وہ اس پر سے ویسے ہی گزر، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے جائیں گے اور پار ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا۔ تو جیسے اعمال ہوں گے۔ اب جہاں تک نور کا معاملہ ہے تو جب وہ پل صراط پر سے چلیں گے تو ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ نور کون سا ہوگا؟ وہ نور ایمان کا ہوگا۔ الایمان نور، ایمان جو نور ہے، اور یہ جو ایمان کا جو نور ہے یہ انسان کے سامنے ہوگا اور اس کو گویا کہ ایک اعتبار سے روشنی دکھائے گا، اور اس کے آگے آگے وہ چلتا رہے گا اور وہ چلتا جائے گا، اپنا راستہ وہ دیکھتا چلا جائے گا، گویا کہ اس کا نور اس کو راستہ دکھاتا ہوا چلا جائے گا۔ دائیں طرف اس کے جو اعمال ہیں، ذکر ہے، عبادت ہے، انفاق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ نور ہیں جو اس کے سامنے دائیں طرف رہیں گے، اس کی طرف دیکھیں۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بائیں طرف سے بھی نور ہوگا، دائیں بھی ہوگا اور بائیں بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نور جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا، ان کو کسی طرف بھی تاریکی نظر نہیں آئے گی، اور وہ اسی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ سارے اعمال، یہ سارے نور مختلف اعتبار سے دیکھے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہیں پر بیان فرمایا کہ انسان جب حج کرتا ہے تو حج میں جو کنکریاں مارتا ہے یہ کنکریاں اس کے لیے نور ہوں گی، آخرت میں یہ قمقمے کی طرح چمکیں گے اور اس کے لیے نور ہوں گی، اور وہ اس کو راستہ دکھاتے پھریں گے۔ کبھی دیگر اعمال کے بارے میں، جہاد میں انسان گیا تو جن ذرات پہ اس کے قدم پڑے وہ ذرات چمکیں گے اس کے لیے، گیا وہ سب اس کے لیے نور ہوگا۔ تو انسان اللہ کی راہ میں جتنا بھی گرد آلود ہو جائے گا تو یہ سمجھ لیجئے گا وہ گرد اس کے لیے گرد نہیں ہے، اللہ کے ہاں اجر کا سبب ہے، جس کی وجہ سے ایک نور چمک رہا ہوگا، تو وہ اس سے گزر جائیں گے۔ اور پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، کیا تمہارے لیے خوشخبری ہے ان جنتوں کی، ایسے جنتوں کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش تمہیں رہنا ہے۔ اور جس کو جنت مل گئی، ہمیشہ ہمیش کی جنت مل گئی، اس کی خوشخبری مل گئی، اس میں ان کو داخل کر دیا گیا، اس کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو گئے، ذالک هو الفوز العظیم۔ تو حقیقت میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پھر ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی قدم کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی۔ اس کامیابی کے بعد پھر اب ناکامی کی طرف آدمی کبھی جائے گا ہی نہیں، بس کامیابی مل گئی تو مل گئی۔ اللہ رب العزت وہ کامیابی ہم سب کو آخرت میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔